ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وَمِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ. یہ قرآن پاک کی آیت شریفہ ہے. اللہ جل جلالہ منوالہ ارشاد فرمائے ہر چیز تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں کہ جمادات، نباتات، حیوانات، ساری چیزیں، اینٹ پتھر روڑا، یہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ وہ انکار کر دیتے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے، قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں. کچھ لوگوں میں مادہ پرستی ہے. جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے جان جاتے ہیں، مان لیتے ہیں. جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے بس وہ اپنی سمجھ کو معیار بناتے ہیں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چھتہ مسجد میں ایک عالم صاحب نے کہا جی تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کو سمجھایا اگر کوئی کسی کو یوں کہا جائے 2 کنٹل وزن اٹھا لے تو یوں کہتا ہے بدن میں طاقت نہیں، طاقت کی کمی ہے. طاقت کی کمی کو تسلیم کرتا ہے. کسی سے یوں کہا جائے 1 من کھاؤ تو یہ کہتا ہے کہ پیٹ میں جگہ نہیں ہے. کسی سے کہا جائے کہ سہارنپور کی جامع مسجد کی مینار پہ جو لکھا ہوا ہے اسے پڑھو تو کہتا ہے میری نظر میں کمی ہے. یہاں نہیں کہتا ہے کہ میری سمجھ میں کمی ہے. یہاں نہیں کہتا ہے، یہاں نہیں کہتا کہ میری سمجھ میں کمی ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، سمجھدار سمجھتا ہے، تو اپنی سمجھ کو معیار بنا لیتا ہے. اس کا اقرار نہیں کرتا ہے کہ یہ بہت اونچی چیز ہے، بس میں مانتا ہوں مگر میری سمجھ میں سمجھ کم ہے اس لیے میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو سمجھ کی کمی کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میرے میں سمجھ کم ہے، میرے میں عقل کم ہے، بس سامنے والی چیز کا انکار کر دے گا. اور جب انکار کرنے پر آتا ہے بس انکار انکار انکار. بس کچھ لوگوں کی تو عادت بن گئی ہر چیز کا انکار، ہر چیز کا انکار.
کچھ لوگوں کی عادت بن گئی ماننے کی، وہ بدعت کو بھی سنت مان رہے۔ کچھ لوگوں کی عادت بن گئی انکار کی، وہ سنتوں کا بھی انکار کر رہے۔ یہ افراط و تفریط ہے۔ بس چاہیے اعتدال۔ طبیعت کے بارے میں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے نارمل چاہیے، نارمل چاہیے، معتدل چاہیے۔ تو بھائی اعتدال چاہیے، وہ اعتدال نہیں ہے۔ کچھ لوگ انکار پہ لگ گئے، کچھ لوگ اس بات پہ لگ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اعتدال کا سبق پڑھایا، صراط مستقیم کا سبق پڑھایا ہے۔ خیر، بات یہ بتانی ہے کہ ان جمادات میں، پتھروں میں، اینٹ میں، روڑے میں ہے شعور، شعور ہے۔ اس شعور کی بنا پر یہ تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح کرنے کے لیے شعور ضروری ہے، وہ ہے شعور ان میں، لیکن بتلانا یہ ہے کہ وہ اپنے شعور کو بڑھا نہیں سکتے ہیں، بس وہ اپنے ہی درجے میں رہتے ہیں۔ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے شعور کو بڑھا لے۔ ان جمادات، نباتات کا شعور اپنے درجے تک ہے، بس اتنا شعور ہے کہ تسبیح کرتے ہیں اللہ پاک کی، آگے اپنے شعور کو بڑھا نہیں سکتے ہیں۔ انسان میں اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ اپنے شعور کو جب بڑھاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک ترتیب تو پہلے بتائی تھی کہ یہ عالم حیوان سے ترقی کر کے یہ عالم ملکوت میں پہنچ جاتا ہے، وہاں سے ترقی کرتا ہے تو عالم جبروت میں پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ محنت کرتا ہے تو اس کا شعور بیدار ہوتا ہے، جب غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس کو تذکر ہوتا ہے، پھر بات اس کی سمجھ میں آتی ہے اور یہ ترقی کرتا ہے۔ جب تک آدمی تعلیم و تربیت حاصل نہیں کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں نے یوں کیا ہے، یوں ہو گیا ہے۔ ایک دنیا کہہ رہی ہے، اچھے اچھے کہہ رہے، اچھے اچھے مسلمان بھی کہہ رہے، میں نے کھیت میں یوں محنت کی، یوں ہو گیا، میں نے تجارت میں یوں محنت کی، یوں ہو گیا، میں نے مدرسے میں یوں محنت کی، یوں ہو گیا، میں نے تبلیغ میں محنت کی، یوں ہو گیا۔ کتنی دنیا ہے، یہ محنت نہیں کر رہے ہیں کہ کچھ ترقی ہو جائے، کچھ شعور پیدا ہو جائے۔ جب وہ محنت کرتا ہے، شعور پیدا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بھئی میری مجال نہیں ہے، بھئی یہ میرا کام نہیں ہے، تو اللہ کا کام ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ اکبر۔ ہاں، جنگ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور پھینکی، اور اللہ پاک نے سارے کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دیا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا قرآن؟ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں بھئی یہ میرا کام نہیں ہے، تو بھئی اللہ کا کام ہے، میرے بس کا نہیں ہے یہ کام، یہ تو بھئی اللہ کا فضل ہے، تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، تو اللہ کا کام ہے۔ جب شعور بیدار ہوتا ہے، جب محنت کرتا ہے، جب شعور کو بیدار کرتا ہے تو پھر یوں ترقی ہوتی ہے، پھر وہ یوں کہتا ہے بھئی کھیت میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں۔ تجارت میں جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کا کام ہے، بھئی یہ میرا کام ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ بھائی یہاں جو کچھ کام ہوا ہے مدرسے کے اندر، یہ تو بھائی اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ بھائی اس کو کہتے ہیں
وحدت افعالی. اور جب اور ترقی کرتا ہے تو پھر اس کو پتے پتے میں ذرے ذرے میں توحید نظر آتی ہے، اللہ نظر آتے ہیں. ایک مہمان آئے تھے میرے پاس، رائے پور کی خانقاہ میں رہتا تھا، آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے، کہ ایک دفعہ میری کیفیت ایسی بن گئی کہ مجھے پتے پتے پہ توحید نظر آنے لگی. بس ایک دن میں چلا گیا کچے گھر میں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں. وہاں ایک بیٹھا ہوا آدمی بس اللہ اللہ کر رہا تھا. میرے دل میں اس کی حقارت آئے گی، ویسے ہی پڑھا یہاں سے. اس طرح ہم کہنا خانقاہ میں جا رہا کھانے کے لیے، اس طرح ہم کہہ دیں تبلیغ میں جا رہا ہے کھانے کے لیے. لیکن میرے دل میں اس کی جو حقارت آئی وہ کیفیت ختم ہو گئی، ورنہ مجھے پتے پتے پہ توحید نظر آنے لگی تھی. اس کو کہتے ہیں توحید شہودی. اور جب آدمی اور ترقی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، شعور کو بیدار کرتا ہے، تو پھر اس کو اپنے اندر اللہ نظر آتا ہے. اس کو کہتے ہیں توحید وجودی. حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ انا الحق. میں بیچارے کو شہید کر دیا تھا. کوئی تو ضبط کر جاتا ہے اور کوئی اس کا اظہار کر دیتا ہے. میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ پر 30 برس یہ کیفیت رہی، مگر ضبط رکھا ہے. تکبیر اولا تکبیر تحریمہ فوت نے ہونے دی اور اپنی کیفیت کو ضبط کر کے رکھا ہے 30 برس تک. جب ان تینوں کیفیتوں کو اور درجات کو پار کر جاتا ہے پھر بنتا ہے عارف باللہ. پھر بنتا ہے عارف باللہ. ارے دنیا دار بھی کہتے ہیں جن کو دنیا کا مجازی عشق ہوتا ہے، وہ میرے دل و دماغ پہ چھا گئی ہے. ارے بولتے نہیں بولتے، رات دن سنتے ہیں نیٹ والوں، چپ بیٹھے. میں تو بے بس ہو گیا ہوں، وہ تو میرے اوپر چھا گئی ہے. مجھے بیڈ پہ نیند نہیں رہی، مجھے دسترخوان پہ بھوک نہیں رہی، نہ سونے کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، کہیں کا بھی نہیں رہا ہے. تو عشق مجازی میں ہو رہا ہے رات دن. روز میں کس سے پیش آ رہے؟ مجنو کہتا تھا انا لیلا، مجنو یوں کہتا تھا میں لیلا. یہ محبت میں ہوتا ہے. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر ایک ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ اس میں آدمی اگر ضبط نہ کر سکا تو زبان سے نکل جاتا ہے انا الحق. پھر ہوش آتا ہے، اس کو سالک باہوش کہتے ہیں. پھر وہ تمیز کرتا ہے، وہ اللہ کو اللہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عبداللہ سمجھتا ہے. پھر اس کو ہوش آتا ہے، پھر وہ ترقی کرتا ہے، تب جا کر کہیں وہ عارف باللہ بنتا ہے. مگر جس کی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ کیا کہے گا؟ یہ بھی کچھ ہے، ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے. الناس اعداء لما جہلوا، الناس اعداء لما جہلوا. لوگ دشمن ہیں اس کے جس کو جانتے نہیں. ابھی چپ رہنا چاہیے بھائی دوست. اس لیے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو خانقاہ میں چونچا کرے، جو درسگاہ میں چونچا نہ کرے، انہیں چراگاہ بھیجنا چاہیے. وہ تو چراگاہ میں بھیجنے کے قابل ہے. تو بات سمجھ میں نہیں، چپ رہنا چاہیے. مطالعہ کرے، کتابوں کا مطالعہ کرے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آیت ہر حدیث سے تصوف ثابت ہے، مگر ہم جسے وہ کیا نظر آوے. ہم تو عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے، جانتے اس کا معنی نہیں جانتے. ہم کیا جانیں ان کے حقائق اور دقائق کو. ہمیں سوچنا چاہیے بھیا. کتابوں کا مطالعہ کر جم کر، جس شعبے میں ہے اس کم از کم اسی شعبے کی کتابوں کا مطالعہ کر لے، اسی کی تہ تک پہنچے. اور اس کے جو تجربے کار امانت دار، دونوں باتیں ہونی چاہیے.
तजर्बेकार अमानतदार से मशवरा करता रहे और शोबे की किताबों को पढ़ता रहे, मुसलसल पढ़ता रहे। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह रोजाना 1000 सफ़हात का मुताला करते थे, रोजाना। ये तो माँ की गोद से ये तो कब्र की गोद तक है इल्म। बस हमने एक हरफ सीख लिया जी, बंदर में मिल के क्या कहा से हल्दी के गिरा, समय में पंसारी बन गया। बस एक अखबार पढ़ लिया, एक नेट में कहीं की खबरें देख ली जी, बस समझता है कि मुझसे बढ़कर कोई आलिम नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिर। हमें क्या पता है इल्म का, इल्म क्या चीज होता है। वहां सईद साहब पानपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, 40 साल का अरसा ऐसा गुजरा है किताबों के इन हिमात में कि मुझे ये पता नहीं कि माचिस कैंपे से क्या आती है। और 40 साल पढ़ने के बाद 40 साल लगाने के बाद अब 2-4 हरफ अब आए हैं। 40 साल इस तरह गुजरे कि मुझे ये पता नहीं रहा कि माचिस कैंपे से क्या आती है। अब आज अमेरिका तक की बात तो में घुसे रहते हैं और समझते हैं कि हमारे पास इल्म क्या है। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है कि जानता कुछ नहीं, समझता मैं सब कुछ जानता हूं। ये जहल मुरक्कब, इसका इलाज मुश्किल है, इसका इलाज मुश्किल। तवाज़ु होनी चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए, इनकिसारी होनी चाहिए, उससे कुछ हासिल होता है, कुछ तरक्की मिलती है। काम करें, बात ना बनाएं जी, ऐसी बहसों में ना पड़े जो अपने बस की ना हो। काम करें भैया, जिस शोबे में घुसे उसकी किताबों का मुताला करें और तजर्बेकारों से मशवरा करें और काम करें दिल लगा कर, और अपने शऊर को बेदार करें। 3 तस्वीरें नहीं पढ़ी जा रही। अरे भाई तुम मुरीद है जी, हाँ मुरीद हो, 3 तस्वीर पढ़ रहा जी ना, और रोटी छूट रही है जी ना, रोटी छोड़ता है तस्वीर छोड़ दे भाई। सुबह को नाश्ता ना करे जब तक 3 तस्वीर पूरी ना हो जाए, शाम का खाना ना खावे जब तक शाम की तस्वीर पूरी ना हो जाए। ऐसे कोई थोड़ा ही काम होता है। 3 तस्वीर नहीं पढ़ते, एक पारा नहीं पढ़ते हैं, बस 2 बजे तक नाइट चला, मैं सुबह उठना पढ़ के सो जाए। दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों को निपटाने की फिक्र में है और मुसलमान सोरा पड़ा हुआ। चारों तरफ से स्कीमें हैं ये, इस्लाम को और मुसलमानों को निपटाए। वो पूरी तरक्की पर है, वो मेहनत कर रहे हैं और मुसलमान सोरा पड़ा हुआ। बर्मा का सारा हाल सबने देखा है। हिंदुस्तान में जो कुछ होता रहता है वो सब कुछ अखबारों में, नेटों में, टेलीविजन में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। बस वो शोर को बेदार नहीं करते हैं अपना। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। कौन सी चीज आएगी भाई दोस्तों हिलाने के लिए? जिसको मौत ना हिला सके उसे कौन हिला देगा? अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जो मौत से इबरत हासिल ना कर